السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور آج اس ماہ کا دوسرا جمعہ ہے اور آج خطبے کا موضوع حج کے بارے میں ہے. اسی کے متعلق میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حج کی حقیقت اور اس کی فضیلت بیان کی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اوپر حج کو فرض قرار دیا گیا، اور جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. حدیث میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں گئے. اسی وقت یمن سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، ہم کو حج کی حقیقت اور اس کی فضیلت بیان کریں. اس پر حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک درجات بلند ہوتے ہیں. جب وہ حج کے ارکان سے فارغ ہو کر میرے دربار میں آتا ہے مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. فرشتے بھی اس سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ اور معانقہ بھی کرتے ہیں. جب وہ ذوالحلیفہ پہنچ کر غسل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب کوئی حاجی لبیک کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تیری آواز کو سن لی ہے اور تیری مغفرت کر دی ہے. جب وہ طواف کرتا ہے، صفا مروہ میں دوڑتا ہے، مینا عرفات مزدلفہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو یہ ہی میرے بندے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ ہی میری دوزخ کو دیکھا ہے، نہ ہی میری جنت کو دیکھا ہے، پھر بھی میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے دور دراز کی منزلیں طے کر کے یہاں آئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کے آئے ہیں، رشتہ دار دوست و احباب کو چھوڑ کے آئے ہیں، سفر کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور یہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گئے جیسا کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. حضرت ابو عبداللہ جوہری فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حج کو گیا، عرفات کے میدان میں تھا، مجھے نیند آ گئی، سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا تھا اس سال کتنے لوگوں نے حج ادا کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ 10 لاکھ آدمیوں نے حج کیا، مگر ان میں سے صرف 10 لوگوں کا ہی حج قبول ہوا. یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے منہ کے اوپر تماچا مار لوں. پھر میں نے فرشتے سے پوچھا جن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے ان کے حج کو بھی قبول کر لیا. وہ کس طرح سے؟ جن 10 لوگوں کا حج قبول ہوا ان میں سے ایک ایک حاجی کے طفیل میں 1 لاکھ آدمیوں کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل چاہتے ہیں.
حج کے صرف 5 دن ہیں، ان میں سے صرف 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا نیت کرتے ہوئے اے اللہ میں حج کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما، اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہنا لبیک اللہم لبیک۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے، ہر حاجی کو وہاں پر جانا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی وہاں پر نہیں جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے، حج ہی ادا نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت کرنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد انسان کو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، محدثین نے لکھا ہے، جو انسان احرام کی حالت میں کوئی گناہ کر لیتا ہے تو قیامت تک اس گناہ میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ اللہ ہمارے حجاج کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حج کا سفر بڑا عبرت کا سبق ہے، بڑا عبرت کا سفر ہے۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من النار، سفر کیا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عربوں کو برا بھلا مت کہو، جو ان کو برا بھلا کہے گا وہ مجھے برا بھلا کہنے کے مانند ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے حجاج کی اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ وہاں پر زیادہ نیکیاں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، وہاں پر گناہ کریں گے تو انسانیت کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، جلدی سے مسجد کے اندر بایاں قدم رکھ دیا ہے، غیب سے آواز آئی یا سور، اے بیل کی طرح مسجد میں داخل مت ہو۔ حضور کی حدیث ہے جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دایاں قدم رکھنا چاہیے۔ حضرت سفیان نے بایاں قدم رکھا تو انسانیت کے دائرے سے نکل گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شعبان دونوں مل کر ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے، جنگل سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں سواری یا تو گھوڑا تھا یا تو اونٹ تھا، جس راستے سے وہ گزر رہے تھے اسی راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سفیان شیر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، شعبان سے کہنے لگے اب تو ہماری خیریت نہیں رہے گی، شیر یا تو ہم دونوں کے اوپر حملہ کر دے گا یا ہماری سواری کے اوپر حملہ کر دے گا۔ یہ سنتے ہی شعبان نے اپنی سواری سے نیچے اترے اور شیر کے پاس گئے، شیر کا کان پکڑا، کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، حج کو جا رہے ہیں، ہمارے لیے راستہ چھوڑ دو۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے شیر اپنی جگہ سے اٹھا، کتے کی مانند اپنے دم کو ہلاتے ہوئے وہاں سے وہ چلا گیا۔ سفیان نے شعبان سے کہنے لگے شعبان تم تو کمال کر دیا۔ شعبان کہنے لگے سفیان اگر شہرت کا تصور نہ ہوتا تو اس شیر کی پیٹھ کے اوپر میں اپنا سامان لے کے مکہ مکرمہ چلا جاتا۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے جو انسان اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، جو حاجی اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، ساری دنیا کی چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا اسما یسما، سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہم نے سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، ہدایت کا گھر ہے، رحمت کا گھر ہے، برکت کا گھر ہے، فضیلت کا گھر ہے، عنایت کا گھر ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جو مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا لیا۔ مکہ مکرمہ امن گاہ بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے، تجارت گاہ بھی ہے، یہاں ہر چیز کے لیے امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، انسانوں کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر چیز کے لیے امن ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، یہ آیت کریمہ ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ایک ایسا سبق ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح دلائی، تم بغیر ساز و سامان کے تھے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا شکر بجا لاتے رہو۔
اس آیت کریمہ ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ایک ایسا سبق ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آج دنیا کے وہ حصے جن کو ہم عالم اسلام کے نام سے جانتے ہیں، جن میں حکومتیں بھی ہیں، ریاستیں بھی ہیں، دولت کے انبار بھی ہیں، علم و فنون کا چرچا بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، کتب خانے بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، دنیا کے آرام کی چیزیں بھی ہیں، یہ سب کا سب جنگ بدر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی کا صدقہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو پھر اس روئے زمین پر آج عالم اسلام کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ایمان اسلام مسلمانوں کا کوئی نام باقی نہیں رہتا۔ اس جملے میں، اس جنگ میں پیش آنے والا یہ جملہ آج عالم اسلام کی ترقی کا سبب بنا ہوا ہے۔ جنگ کے لیے جب تمام صفیں تیار ہو گئی، حضور نے صفوں کا جائزہ کیا، جنگ میدان کا معائنہ کیا، حضور نے دیکھا کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے تھے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین تھا۔ حضور نے اسی وقت سجدہ بجا لایا، سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد، اے اللہ یہ مختصر جماعت جو مسلمانوں کی یہاں پر جمع ہوئی ہے، اگر یہ شکست کھا گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ جملہ حضور کے معجزات میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، ورنہ کس کی مجال ہے اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہے اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا، ایسا کیا تو ایسا ہوگا۔ ایسا محبوب، ایسا باوقار پیغمبر جس کو اللہ نے خود پسند کیا، اس کے دین کو بھی پسند کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ دین بھی مکے سے ابھرنے لگا اور حج کی ابتدا بھی مکے سے ہونے لگی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس میں گناہ بھی کروں، جہنم سے بھی بچ جاؤں، خدا کے عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا 5 چیزوں کو قبول کر لو، پھر جو چاہے وہ کر لو۔ پہلی شرط یہ ہے جب بھی کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھاؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت کھانا نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کیا تمہارا ضمیر اس بات کو پسند کرے گا جس کا کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو، جس پلیٹ میں کھاتے ہو اسی پلیٹ میں چھید ڈالتے ہو؟ دوسری شرط جب بھی کوئی گناہ کرنا ہو تو ملک سے باہر چلے جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت جہاں کہیں بھی جاؤں تو خدا ہی کا ملک ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا تمہارا ضمیر اس بات کو پسند کرے گا جس ملک میں رہتے ہو اسی ملک سے بغاوت کرتے ہو؟ تیسری شرط یہ ہے جب بھی کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت یہ تو بہت مشکل ہے، خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، انہ هو السمیع العلیم۔ چوتھی چیز یہ ہے، شرط یہ ہے جب اسرائیل روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہہ دینا مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دو، میں صدقہ خیرات کر لوں گا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا، صالحین میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت اسرائیل کب مہلت دیں گے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ تو ایک سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں۔ 5ویں شرط یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے فرشتے تم کو دوزخ میں لے جائیں گے تو اس وقت کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں آؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا فرشتے مجھے کہاں چھوڑیں گے، وہ تو مجھے زبردستی جہنم میں لے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ میری 5 شرطیں تم کو منظور ہے تو پھر جو چاہے کر لو، تم خدا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت مجھ سے یہ شرط نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر حضرت کے قدموں میں گرا، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیا، آگے چل کر ولایت کا مقام پا لیا۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کو ایک ایسی عورت سے ملاقات ہوئی جنہوں نے 40 سال سے قرآن کریم سے بات کرتے رہی۔ یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، تفصیل سے عرض کرنے کا موقع تو نہیں ملتا ہے۔ جو حضرات بھی حج کو جا رہے ہیں جہاں تک ہو سکے عربی میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم بات کو کم کرنا چاہیے، باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، نیکیاں زیادہ کرنا چاہیے۔ وہاں پر جا کر لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی برائیاں تو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے نکلے۔ ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو عورت حج کے لیے نکلی تھی، مگر قافلے والوں سے راستہ بھٹک گئی تھی، پریشان ہو کے ایک جگہ بیٹھی تھی۔ حضرت نے اس خاتون کو پریشان دیکھ کر حضرت اس کی خدمت میں گئے۔ حضرت نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خاتون نے قرآن کریم سے سلام کا جواب دیا، سلام قول من رب الرحیم، سلام کرنا بھی اللہ کے طرف سے ہے اور اس کا جواب دینا بھی اللہ کے طرف سے ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ جس کو راستہ بھٹکا دیتے ہیں اس کو کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، قافلے والوں سے میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے سیدھا راستہ بتائیں۔ حضرت نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس خاتون نے قرآن کریم سے جواب دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی کی طرف سے میں آ رہی ہوں۔ پھر حضرت نے پوچھا تم یہاں کتنے دن سے ٹہری ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ ثلاث لیال سویہ، برابر 3 رات سے میں یہاں پر پڑاؤ ڈال کر ہوں۔ حضرت نے پوچھا تمہارے لیے 3 دن سے کھانے کا انتظام کیسا ہو رہا؟ وہ عورت کہنے لگی والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا پروردگار کہیں سے روزانہ مجھ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ 3 دن سے تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم وضو کیسا کر رہی ہو؟ وہ خاتون کہنے لگی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین، اگر تمہارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تم مٹی سے تیمم کیا کرو، میں مٹی سے تیمم کیا کر رہی ہوں۔ پھر حضرت نے اس خاتون کے سامنے کھانا پیش کیا، اس خاتون سے کہا کہ یہ کھانا ہے، کھا لو۔ وہ عورت کہنے لگی ثم اتم الصیام، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتی۔ حضرت نے پوچھا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، پھر تم کیوں روزہ رکھ رہی ہو؟ کہنے لگی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیہ، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نفل روزے سے ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا سفر میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر تم کیوں روزہ رکھ رہی ہو؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اگر تم سفر میں بھی روزہ رکھا کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر حضرت نے اس خاتون سے پوچھا تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات کرتا ہے فرشتے اس کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ میں قرآن کریم سے اس لیے بات کر رہی ہوں تاکہ میرا بات کرنا بھی عبادت بن جائے۔ پھر حضرت نے پوچھا تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ وہ کہنے لگی ولا تخف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو اور بیکار سوال کر کے اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ یہ کان، یہ ناک، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دو۔ وہ عورت قرآن سے جواب دینے لگی لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، میں نے تمہاری غلطی کو معاف فرما دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس عورت سے پوچھا کیا تم یہ چاہتی ہو تمہارے قافلے سے تم کو میں ملا دوں؟ وہ عورت کہنے لگی وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ،
اگر میرے ساتھ تم نیکی کرو گے اللہ اس نیکی کا بہترین تمنا بدلہ دے گا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے قافلے والوں کو مجھ سے ملا دو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، اس عورت سے کہا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو جب وہ عورتوں کے سامنے آتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، مطلب یہ ہے کہ تم پردہ کر لو، اپنے چہرے کو پھرا لو۔ حضرت نے چہرے کو پھرا لیا، وہ عورت ان پر سوار ہو گئی، دعا پڑھنے لگے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہاں تک کہ وہ عورت اپنے قافلے سے جا ملی۔ حضرت نے سفر میں پوچھا کیا تمہارے شوہر بھی زندہ ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو جب وہ تم کو معلوم ہو جائے تو برا معلوم ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا کیا اس قافلے میں تمہارا کوئی مال، تمہاری کوئی اولاد ہے؟ وہ عورت کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا اور آخرت کی یہ دونوں زندگی کے آرام کی چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ میری اولاد بھی ہے اور اس قافلے میں میرا مال بھی ہے۔ پھر حضرت پوچھنے لگے کیا قافلے والوں میں تمہارے بچے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگی وہ علامات بالنجم وہم یہتدون، قافلے میں میری اولاد قافلے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اپنے بچوں کا نام بتا سکتی ہو، ان ناموں کے ذریعے سے میں تمہارے بچوں کو بلا سکوں؟ وہ عورت کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، میرے 3 بچے ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم ہے، دوسرا موسیٰ ہے اور تیسرے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے۔ حضرت نے ان تینوں بچوں کو قافلے والوں سے پکارا، وہ تینوں بچے اپنے ماں کے پاس آ گئے، ماں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اس ماں نے 3 بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، اس بچے کے ہاتھ میں کچھ پیسہ رکھا، کہنے لگی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، میرے بیٹے جاؤ یہ پیسہ لے کر بازار میں سے کچھ خرید کر کھانا لاؤ۔ جب وہ بچے گئے کھانا خرید کر ماں کے پاس رکھ دیے، ماں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ کھانا کھاؤ خوشی کے ساتھ، تم نے میرے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ کیا یہ اس کا میں بدلہ دے رہی ہوں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ وہاں تک کہ قافلہ ختم ہو گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے بچوں نے بتایا میری ماں نے 40 سال سے مسلسل قرآن کریم سے بات کرتی رہی۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے جو حضرات حج کے لیے نکل رہے ہیں وہاں پر جا کر ہو سکے تو عربی میں بات کرنا چاہیے، اگر یہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا کم از کم وہاں پر باتوں کو کم کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حجاج کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں موجود ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اے میرے صحابہ، میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ کثرت سے حج کرتے رہیں گے، مگر اللہ کے لیے حج کرنے والے اتنے ہی ہوں گے جتنے کہ گیہوں کے اندر کنکریاں موجود ہوں گے۔ لیڈران حج کریں گے سیاسی اغراض کے لیے، مالدار حضرات حج کریں گے شہرت کے لیے، تاجر حضرات حج کریں گے تجارت کے لیے، غیر صاحب استطاعت حج کریں گے ریاکاری کے لیے۔ خدا نہ کرے ہمارے حجاج کرام کہیں ان گروہ میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ ہمارے حجاج کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں موجود ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹتا، حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاجی کی تو مغفرت ہو ہی جاتی ہے مگر حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی حج کے لیے عمرے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں نکلتا
بلکہ خدا کے طرف سے اس کو ایک بلاوا آتا ہے، ورنہ اس دنیا میں کتنے مالدار ہیں، لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، آج تک ان کو حج کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حج اس کا قبول ہے جس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اور جس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے نہ ہی اس کا تلبیہ پڑھنا قبول، نہ احرام قبول، نہ طواف قبول، نہ صفا مروہ کی صحیح قبول، نہ ہی مینا عرفات مزدلفہ کی حاضری قبول، نہ دعائیں قبول، نہ ادائیں قبول، بلکہ سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور یہ دگنا وہاں سے عذاب لے کر آئے گا۔ واقعات تو مشہور ہے، ایک اللہ والے تھے، حج کے لیے نکلے، حج کی تیاری کر رہے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پوچھنے لگا ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ والد کہنے لگا بیٹا میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں۔ جب بچے نے یہ بات سنی اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ابا جان اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، تب تو اللہ میاں وہاں پر موجود ہوں گے، ضد کرنے لگا کہ میں بھی آؤں گا۔ بچے کو لاکھ سمجھائے سمجھ نہیں سکا، آخر مجبور ہو کر بیٹے کو ساتھ لے کر نکلے۔ دونوں جب کعبۃ اللہ پہنچے، دونوں کی نگاہ جب کعبے پر پڑی، بچے کی زبان سے یہ چیخ نکلی اللہ کہہ کر وہیں گرا، وہیں انتقال ہو گیا۔ باپ چونکہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اے اللہ تو نے یہ میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی طلبت البیت وجدتہ وہو طلب رب البیت ووجدہ، تو نے گھر کو طلب کیا پا لیا، اس بچے نے گھر والے کو طلب کیا اور پا لیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جانے والا وہاں پر مر جائے، مگر وہاں کی موت بھی نصیب کی موت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حج رد کر دیا جائے، ہماری عبادت خود ہم پر لعنت و ملامت کرنے لگے، جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا جب میں کعبے کے اندر داخل ہوا تو کعبے سے آواز آئی ارے نادان تو نے باہر کون سا بھاڑ جھونک لیا تھا جو اب کعبے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ جب میں زمین پر سجدہ کرنے لگا تو زمین سے آواز آئی تو نے مجھے خراب کر دیا دکھاوے اور ریاکاری کے سجدے کر کے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر حج کا اعلان کیا، کہیں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہیں فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہیں فرمایا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہیں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہیں فرمایا فَمَنْ حَرَزَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حدیث میں موجود ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلتا ہے اس کو خوشی کے ساتھ مصافحہ اور معانقہ کرتے ہوئے روانہ کرنا چاہیے۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے مسجد کے ذمہ دار حضرات ہمارے علاقے سے جو حج کے لیے نکل رہے ہیں، سنت نوافل کے بعد ان تمام حضرات کے لیے دعائیہ نشست اور گل پوشی کا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، دعا کریں اللہ ہمارے حجاج کے نکلنے کو قبول فرمائے، سفر کو آسان فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو حرفین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔